اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اتوار پہلے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں اور آپ ہم سبھی علم کے متلاشی ہیں. ہم سب کو ایک شوق ہے کہ ہم رب کا قرب اور اس کی دوستی حاصل کر لیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن پر ہماری نظر بہت کم جاتی ہے. ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان کی روح پر غور نہیں کرتے. جب ہم کسی فقیر سے ملتے ہیں تو ہماری نظر صرف ایک بات پہ رہتی ہے کہ وہ جو عبادات ہے، اس کی زندگی کا یہ پہلو جو عبادات سے متعلق ہے، ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں. ہم اس قرید میں رہتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی تصویر پڑتا ہے جس کے دانے پھیرنے سے یہ اس مقام کو آن پہنچا ہے. ایک سائیکولوجیکل ہماری، جبکہ اگر ہم کسی شخص کو اینالائز کرنا چاہیں کہ یہ اس مقام کو کیسے پہنچا، تو پھر اس کی پوری زندگی پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی، پوری زندگی کو پرکھنا ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ فقیر جو کسی مقام پر جا پہنچا ہے، عبادات اس کی زندگی اگرچہ اہم حصہ ہے لیکن ہے چھوٹا، مختصر ہے وہ. تو جب تک ہم تین چیزیں اکٹھی نہیں کرتے اپنی زندگی میں، ہم کبھی کسی مقام کو پہنچ نہیں پاتے. اور وہ تین چیزیں میں ایک سے زائد مرتبہ یہاں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہماری مثبت سوچ، ہماری سوچ جب تک کہ پازیٹیو نہیں ہو جاتی، ایسی سوچ جس میں سے گمان، شکوک اور وسوسے یہ تینوں مائنس نہ کر دیے ہوئے ہوں. ہم نے ہماری عبادات جو گرچہ کم ہوں لیکن اس میں اخلاص ہو. اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جو رویے ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. اور اس کا آسان ترین راستہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی ریئیکشن شو کرنے سے پہلے ہم ذرا سا یہ ریکال کر لیں کہ وہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم بے پناہ پیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا، ہم اس کی نقل کر لیں، اس کی پیروی کر لیں، تو ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی. اور سنت در حقیقت عملی قرآن ہے. ہم اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو بڑے عجیب و غریب انکشافات ہونے لگتے ہیں. مجھے کوئی سڑک پر گالی دے دے تو میں فوری طور پہ نہ صرف یہ کہ گالی کے جواب میں اس کو 2-3 گالیاں دوں گا، بلکہ اتر کے اس سے مار پیٹ بھی کرنے لگوں گا کہ اس نے مجھے گالی کیسے دے دی. کوئی میری توہین کر دے تو میں بڑا شارپلی ریئیکٹ کروں گا اس کے جواب میں. کوئی مجھے دھوکہ دے دے، فریب کر لے میرے ساتھ، تو میں جہاں بیٹھوں گا، جس محفل میں بیٹھوں گا، وہاں اس کو بیان کروں گا کہ یہ دیکھیے فلاں صاحب نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے میرے ساتھ فریب کر لیا. کسی سے مجھے دکھ پہنچ جائے تو میں ہر جگہ اس کو بیان کروں گا کہ دیکھیے فلاں صاحب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا.
یہ سب میں کرتا ہوں. عجیب بات ہے کہ جب میں یہ سب کر رہا ہوتا ہوں تو باوجود اپنی تمام تر محبت اور احترام اور عقیدت جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میرے ذہن میں کبھی ایک بات نہیں آئی. یہ بات بڑی معمولی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنا بڑا مقام ہے کہ رب کے بعد سب سے عظیم ہستی. تو جہاں یہ عظمت اور یہ مقام اور یہ بلندی ہو، وہاں تو یہ ہے کہ نہ کبھی کسی کی برائی بیان کی لوگوں کے پاس، نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالا جس سے کسی کی تضحیک ہو جائے یا کسی کی تحریک ہو جائے، تضحیک ہو جائے. کہ اگر کسی نے ناروا سلوک کیا ہے تو کبھی اسے بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ایک عام آدمی تو چھوڑ دیجئے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو میں ایک بڑا معمولی انسان ہونے کے باوجود اگر کوئی مجھے برا کہہ دے تو میں ریئیکٹ کرتا ہوں، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ میری جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس نے میری بے عزتی کر دی. فقیر اصل میں اپنی زندگی میں جو اس کے رویے ہیں دوسروں کے لیے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے اوپر ضبط کرتا ہے، اور اپنی ٹریننگ وہ خود کرتا ہے کہ میں سنت کے مطابق چلوں، سنت کی پیروی کروں. یہ وہ چیز ہے جو اس کو رب کے قریب لے جاتی ہے. عبادات تو صرف اس کے اندر پارسائی پیدا کر رہی ہیں اور تو کچھ نہیں کرتی. اس کا فرض ادا ہو رہا ہے، جو اس پر فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، فرض ادا ہو رہا ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے انعام میں اس کو پارسائی مل رہی ہے. لیکن جو رب کا قرب اور رب کی دوستی کما کے دے گی اسے، وہ زندگی کے رویے ہیں کہ جہاں وہ اپنے پریکٹیکل لائف سنت کے مطابق ڈھالتا ہے. ہم اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ رب کا قرب اور اس کی دوستی حاصل ہو جائے تو عبادات تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہم پر فرض ہیں. لیکن رب کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو اس طرح سے بدلنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک اپنی ذات اہم نہ رہے، دوسرے لوگ اہم ہو جائیں. ہماری نظروں میں ہماری ذات قابل عزت نہ ہو، لیکن دوسرا آدمی قابل عزت ہے، وہ لائق عزت ہے. تو ہماری کسی بات سے کسی کی تضحیک نہ ہوتی ہو، کسی کی تحقیر نہ ہوتی ہو. یہ اور دیکھیے، ہم صبح سے شام تک احادیث نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ ان کے حوالے دیتے ہیں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم احادیث کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کو یہ حدیث ازبر ہے اور دن میں شاید 10 بار اس کا حوالہ دیتے ہوں گے. ہم جس مسلمان کی زبان سے یا ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث ہے. میں اپنے بارے میں تو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کسی انسان کی
تحقیر کر رہا ہوتا ہوں، میرے ذہن میں یہ حدیث نہیں ہوتی ہے کہ میری زبان سے دوسرے کو دکھ پہنچ رہا ہے کہ اس کی تحقیر کر رہا ہوں میں جب کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہوں میرے ذہن سے یہ حدیث محو ہو جاتی ہے کہ حدیث مجھے کہہ کیا رہی ہے۔ کسی کی گالی کے جواب میں جب میں اسے نہ صرف یہ کہ گالیاں دیتا ہوں بلکہ میرا ہاتھ بھی اٹھتا ہے تو میں یہ حدیث بھول جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک فرمان بھی بھول جاتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ مفہوم ہے، میں لفظی معنی نہیں کہہ رہا، میرے ذہن سے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان کا کہ اس کے ذہن سے محو نہ ہونے پائے یہ تمام احادیث۔ دوسروں کی عزت کے بارے میں میرا رویہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ آپ میں سے کوئی صاحب میرے ساتھ میرے 10 روپے تو لے کے بھاگ جائیے، دیکھیے میں پورے زمانے میں آپ کا ڈھنڈورا پیٹوں گا کہ صاحب فلاں آدمی دیکھیے، بتائیے، میں تو سمجھتا تھا بڑا نیک اور شریف آدمی، وہ 10 روپے کا دھوکہ دے گیا مجھے۔ حالانکہ ایک بڑی سادہ اور سمپل بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس آدمی نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم نہیں کیا سرکمسٹینسز تھے کہ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہ کتنی بڑا وہ مالی نقصان تھا جو مجھے پہنچا، لیکن وہ پھر بھی اس کی عزت سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا۔ تو میں ایک معمولی سی مالیت کے لیے کسی کی انمول عزت کا جنازہ نکال رہا ہوں، یہ مجھے کبھی خیال نہیں آیا زندگی میں۔ اور جبکہ میرے پاس ایک گارنٹی موجود ہے، یہ بھی ہے کہ میرے پاس ایک گارنٹی بھی موجود ہے کہ اگر میں نے یہ سنت سمجھ کے کہ میری زبان پر بات نہ آ جائے کوئی ایسی کی کسی کی عزت میں حرف آئے، تو اس کا اجر مجھے رب سے ملے گا اور کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اور اگر میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالوں تو مجھے جگہ جگہ یہ بات نظر آئے گی کہ کہیں اگر میں نے ایسا رویہ رکھا کہ اللہ کے کسی بندے کی عزت کی حفاظت کی میں نے، کہ اگر اس سے کچھ غلط ہو گیا تھا تو میں نے اس کو نشر نہیں کیا بلکہ پی گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح نوازا ہے، یہ اگر میں اپنی زندگی پہ نظر دوڑاؤں گا بہت سے واقعات مل جائیں گے مجھے۔ تو ہم اگر واقعتاً رب کا قرب اور اس کی دوستی چاہتی ہیں تو پھر ہمیں عبادات تو فرض ہمیں اپنا پورا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم اللہ کو آنسریبل ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے ہم سے پوچھ گچھ اگر ہوگی تو نماز کی ہوگی۔ وہ ہمیں فرض کو ادا کرنا ہے، اس میں عبادات اگر ہم کریں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ تو عبادات تو ہم کریں گے ہی، رب کو تو پکاریں گے ہی ہم، لیکن اس پہلو پر پوری طرح ہم زور دے دیں کہ ہماری زندگی کی جو رویے ہیں دوسروں کے لیے وہ سنت کے مطابق ہوں۔ ہم یہ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھ لیں کہ وہ مسجد میں جوتوں سمیت انٹر ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے کہ بعض کا انسان بے خیالی میں کہیں سوچ پہ گم ہے، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے شوز پہنے ہوئے ہیں، اور وہ مسجد میں انٹر ہو گیا تو میں ٹوٹ کے اس کے گلے پڑ جاؤں گا، اور معلوم نہیں جو میرے منہ میں آئے گا میں اسے کہہ دوں گا۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں گا میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں
آپ نے تو کسی کو منع نہیں فرمایا کہ شرارت سے بھی جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گندگی کر گیا، پیشاب کر گیا، باوجود یہ جاننے کہ وہ جان بوجھ کر پلانڈ مسٹیک ہے، وہ انوسینٹ مسٹیک نہیں ہے، تب بھی نہ صرف خود نہیں کچھ کہا بلکہ صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں، اس کو پیشاب کر لینے دو. اور اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے آپ اس مقام کو دیکھیے کہ رب تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اپنے دستے مبارک سے اس کا پیشاب وہاں سے دھو دیا. لیکن میں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں ٹوٹ کے اس کے گلے پڑ جاؤں گا جو بھول کے جوتا ہی لے کر اندر آ گیا. تو اگر کہیں میں سنت پہ عمل کر لوں تو میں اس سے کہوں کہ بھائی شاید غالباً بے خیالی میں اندر جوتا سمیت آ گئے، نماز کی جگہ ہے، تو اگر آپ ایک مہربانی کریں جوتا اتار دیں، میں باہر رکھ کے آتا ہوں اس کو. تو میں بڑے ادب سے اس کا جوتا لے جا کے باہر جوتوں کی جگہ پہ رکھاؤں اور اس کو بتا دوں کہ دیکھیے آپ کے جوتے وہ رکھے تاکہ آپ کو واپسی پہ دقت نہ ہو. یہ عمل میرا سنت کے مطابق ہو جائے گا. تو یہ ایسی میں چند ایک مثالیں کوٹ کر رہا ہوں صرف ان بات کو واضح کرنے کے لیے. رب کی دوستی اس طرح کمائی جائے گی، پھر رب کا قرب اس طرح ملے گا ہمیں. اور میں معلوم اس طرف کو چلا گیا گفتگو کرتے کرتے. تو یہ کچھ سوالات ہیں، غالباً وہ میں نے پچھلے دنوں 3 سنڈے پہلے جناب حضرت منصور الحلاج صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ایک بات سنائی تھی، اسی کو کوٹ کیا ہے انہوں نے کہ حضرت منصور الحلاج نے ولایت کے منصب پر ہونے کے باوجود اپنے مرشد جناب حضرت عمر بن عثمان المکی کا مسودہ چرایا اور پھر اس کا انکار کیا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ علم کے حصول کی حرص تھی یا روحانیت کے رازوں کو جاننے کی جستجو؟ اس کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جناب منصور الحلاج صاحب ولایت کے جس مقام پر تھے وہاں ٹو سٹارٹ ود یہ کچھ قابل یقین بات نہیں ہے کہ ولایت کی اس مقام پر پہنچ جانے والا انسان چوری جیسا کبھی فعل سر انجام دے گا. یہ ایک بنیادی چیز ہے کیونکہ روایات عام طور پر سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں. میرے نزدیک یہ ناقابل یقین بات ہے کہ الحلاج جیسا انسان کبھی چوری کر لے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ جس کو اتنا شدت سے رب تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے، تو ولایت کے اس درجے پر مقام شخص کبھی جھوٹ بھی بولے گا. میرے خیال میں یہ ان ضعیف روایات میں ایک روایت ہے جو بعض اوقات چیزوں کو واضح کرنے کے لیے یہ ایسی روایات بیان ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ اس کو آتھینٹک قصہ سمجھ لیتے ہیں. ذاتی طور پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ منصور الحلاج صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ منصور الحلاج صاحب نے کہیں وہ مسودہ پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھا لیا پڑھنے کی غرض سے، لیکن جب اپنے مرشد کے جلال کو دیکھا، اپنے شیخ کے جلال کو، تو خوف کے مارے خاموش رہے ہو، انکار نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، اب وہ مسودہ چپ چاپ جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا ہو. یہ تو قابل قیاس بات ہے کہ چونکہ روحانیت کے باریک راز اس میں ایڈوانس باتیں بتائی گئی تھی روحانیت کی بہت، تو اس کیوریوسٹی کے تحت پڑھنے کے لیے اٹھایا، لیکن
شیخ کا جلال دیکھ کے یہ جرت نہیں ہوئی کہنے کی کہ میں نے لیا ہے، خاموش رہے، جھوٹ نہیں بولا، تو وہیں رکھ دیا ہو مسودہ پہ۔ لیکن یہ چوری اور جھوٹ، یہ دو باتیں میں توقع نہیں کرتا کہ منصور الحلاج جیسا انسان، وہ تو ویسے بھی بے باک آدمی تھے، بہت بے باک اور بہت ہی صاف گوئی انسان، ان سے میں توقع نہیں کرتا۔ تو یہ روایت اس طرح سے درست نہیں ہے کہ انہوں نے مسودہ چرایا اور اس کے بعد انکار کر دیا۔ اس کا زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگلا انہوں نے پھر اسی لیکچر میں سے، اسی گفتگو میں، جب میں جناب حضرت حسین بن منصور الحلاج صاحب کا ذکر کر رہا تھا، تو اسی سے ایک وضاحت اور انہوں نے مانگی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت منصور الحلاج صاحب نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کباڑ بند حجرے میں سوال پوچھنے کی بجائے روحانیت کے باریک نقطے سر محفل پوچھے۔ یہ ہو جاتا ہے، یہ اس اتوار کو تو نہیں، لیکن اس کے بعد کسی اتوار کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو بھی چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں 1 سال گزارا، چونکہ یہ ایسے ولی اللہ تھے جن سے کرامات سرزد بہت ہوتی تھیں، اور ان کرامات کے اظہار کی وجہ سے ہی ان کی مخالفت اتنی زیادہ ہوئی۔ عام حالات میں بھی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، ان کی مخالفت بہت ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 1/3 چاہنے والے ہیں تو 2/3 مخالف ہوتے ہیں، کوئی بھی ولی اللہ ہو اس کے۔ لیکن ان کی مخالفت ایب نارمل تھی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان سے کرامات سرزد ہوتی رہتی تھی۔ تو مکہ میں بھی جب ان کا قیام تھا تو وہاں ان سے جب کرامات سرزد ہوئی بہت سی، تو خلق خدا ان کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی، اور یہی ایک نقصان دہ پہلو ہے اور خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیخ اپنے شاگرد کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ تو بیعت کیجئے نہ دعا کیجئے لوگوں کے لیے، کہ وقت سے پہلے اگر کوئی شاگرد یہ کام شروع کر دے تو چونکہ اس میں پختہ پن ابھی نہیں آیا ہوتا، تو لوگ جب اسے سلام کرتے ہیں، اسے جھک کے ملتے ہیں، تو انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور وہی تباہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ شاگرد منہ زور تھا، شیخ کی اجازت کے بغیر لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہی کی طرف چلا گیا۔ ایسے کسی آدمی کو کبھی نہیں یہ دیکھا گیا کہ وہ کسی مقام کو پہنچا ہو، آہستہ سے تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جناب حضرت حسین بن منصور الحلاج صاحب مکہ میں ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے پھر اپنے مرشد صاحب کی، اپنے شیخ صاحب کی اجازت کے بغیر، حالانکہ خرقہ ہمیشہ شیخ عطا کرتا ہے تو پہنا جاتا ہے ورنہ نہیں پہنا جاتا، تو منصور الحلاج صاحب نے خرقہ بھی زیب تن کر لیا خود، اور ان کے جو شاگرد تھے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے جلوس کی صورت میں۔ جب یہ تشریف لائے بغداد اور جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے دربار میں پہنچے، تو وہاں یہ ایک شاگرد کے انداز میں انٹر نہیں ہوئے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے شیخ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس میں ایک عاجزی ہوتی ہے، انتہا درجے کا ادب وہ ملوز رکھتا ہے، اس کے طور طریقے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مؤدب ہو کے آیا ہے۔ وہ رنگ نہیں تھا، بلکہ ان کے حاضر ہونے میں رنگ ایسا تھا جیسے ایک شیخ دوسرے شیخ سے ملنے جاتا ہے۔ تو جب ایک شیخ دوسرے شیخ سے ملے گا
تو وہاں جو سوالات کا ایکسچینج ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھنے والوں کے لیے تھوڑا سا پر اسرار ہو جاتا ہے، یا کچھ اچنبے کا باعث ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی نہیں، کیونکہ وہاں بیٹھنے والے اس مقام کے لوگ نہیں ہوتے جہاں وہ دو شیخ موجود ہوتے ہیں، تو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن وہ شیخ دونوں ان سامعین کی موجودگی سے بے پرواہ اگر سوال جواب کرنے لگے آپس میں، تو پھر شاگرد سمجھ کچھ پاتے نہیں، تو حیرانگی ان کے چہروں پر ہوتی ہے. تو بالکل اسی انداز میں جیسے دو شیخ کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے، الہلاج صاحب نے اپنے شیخ کے ساتھ کنورسیشن کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہی سوال ان کی ہمشیرہ سے پوچھا گیا تھا، منصور الہلاج صاحب کی، جب ان کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد لاش کو جلا کے راکھ اس لاش کی دریائے فرات میں بہا دی گئی، تو کچھ عرصے کے بعد چونکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا باکرامت شیخ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا، تو ان کی ہمشیرہ محترمہ سے پوچھا گیا. وہ بہت بلند پایا ولی اللہ، تو انہوں نے اس کو پھر ایکسپلین کیا کہ ہوا اصل میں یہ تھا. اس سے الہلاج صاحب کے رویوں کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان کی ہمشیرہ محترمہ بہت بڑی ولی اللہ تھی. الہلاج صاحب کو لوگوں نے کہا کہ جب تم سو جاتے ہو رات کو تو تمہاری ہمشیرہ جنگل میں جاتی ہے. الہلاج صاحب ایک دن جاگتے رہے اور ظاہر یہ کیا کہ سو گئے ہیں، تو ہمشیرہ نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی گہری نیند سو گئے تو وہ اٹھی اور اٹھ کے جنگل کی طرف چلی گئیں. الہلاج صاحب ان کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ جو بہت گھنا جنگل ہے اس میں ایک جگہ کلیئرنگ ہے، تھوڑی سی صاف جگہ بنی ہوئی ہے جہاں جھاڑیاں اور پودے نہیں ہیں. تو ان کی ہمشیرہ وہاں جا کے جانواز بچھا کے تو عبادت میں مصروف ہو گئی. تو یہ بھائی اپنی ہمشیرہ کو دیکھتے رہے. صبح اذان سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ کے ارد گرد کی جگہ بھی روشن ہو گئی ہے، اور تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا ہے، اچانک نمودار ہوا اور اس نے ایک پیالہ دیا ان کی ہمشیرہ کو پینے کے لیے. جب یہ پی رہی تھی تو الہلاج صاحب ظاہر ہو گئے، تو ان کی ہمشیرہ نے وہ پیالہ جس میں پی رہی تھی وہ وہیں رکھا اور ان سے پوچھا کہ کیسے آئے تم. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم روزانہ جنگل میں جاتی ہو، تو آج میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم کیا کرنے جاتی ہو جنگل میں جب میں سو جاتا ہوں. تو ہمشیرہ نے جواب نہیں دیا، نہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے ایک صحیح فقیر والا رویہ رکھا، تو وہ جانماز وغیرہ سمیٹا. تو جب وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی تو الہلاج صاحب نے اٹھا کے وہ پیالہ خود پی لیا. تو ہمشیرہ نے کہا کہ وہ جو پیالہ پیا وہ اتنا علم مل گیا جو ان کی برداشت سے زیادہ تھا، تو یہ یوں اپنے آپے سے باہر ہو گئے. اور جو آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جائے اس کو پھر سزا یوں ہی ملتی ہے. تو الہلاج صاحب کا قصہ یہ تھا، یہ وجہ تھی کہ اپنے شیخ کے سامنے بجائے مؤدب ہو کے جانے کے یہ اس رنگ میں گئے کہ جیسے ایک شیخ دوسرے شیخ کے پاس جاتا ہے، اور بے باکی تو طبیعت میں تھی، تو انہوں نے وہ سوال جو دوسروں کی موجودگی میں نہیں پوچھے جانے چاہیے وہ پوچھ لیے، جس پر جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت برہم ہو گئے. یہ وجہ تھی اس کی. یہ تیسرا سوال ان کا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرشد اپنے کسی مرید سے واقعی بہت خوش اور راضی ہیں؟ یہ فقیر لوگ
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے عیار لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کبھی کسی پر اظہار نہیں ہونے دیں گے کہ وہ شخص کتنا قریب ہے ان کے، لیکن ان کے رویوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون قریب ہے کون نہیں قریب۔ جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب جناب حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس پیار کا نتیجہ یہ تھا کہ عام طور پر تو جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو جب بابا صاحب آواز دیتے تھے تو صرف نظام کہتے تھے، لیکن جب پیار بہت آیا ہوتا تھا جناب حضرت نظام الدین اولیاء پر تو ان کو آواز دیتے تھے مولوی کہہ کے۔ تو یہ رویہ شیخ کا اسی کے ساتھ ہوگا کہ ایسی کسی نام سے پکار لے جس سے واقعی پیار کرتا ہو۔ تو شیخ کے رویے سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جس کو جتنا زیادہ عزیز رکھتے ہیں اتنے بے تکلفی کے نام سے بلائیں گے انہیں، تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ انسان کتنا قریب ہے اپنے شیخ کے، لیکن زبان سے یہ اظہار نہیں کر سکے۔ میں فقیر لوگ کبھی دل کا بھید نہیں دیں گے آپ کو۔ اگلا سوال، اولیاء اللہ عام طور پر اپنے بلند ظرف کی وجہ سے اپنی خفگی یا ناراضگی کا اظہار مرید پر نہیں کرتے، ایسے میں اگر مرید سے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو چکی ہو اور اسے اپنی غلطی کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ مرشد کی ناراضگی تو ایک سچے طالب کے لیے موت کے برابر ہے۔ فقیر کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہے، ایک اس کی اپنی ذات ہے اور دوسرا اس کا علمی زندگی ہے اس کی۔ جہاں تک اس کی اپنی ذات کی بات ہے تو کوئی بھی شیخ اپنے کسی شاگرد سے تو کیا دشمن سے بھی ناراض نہیں ہوتا، اس کا دل صاف رہتا ہے آئینے کی طرح۔ اگر آئینے کی طرح صاف نہیں ہوگا اس کا دل تو وہاں رب رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب رہتا ہی صرف وہاں ہے جو پاکیزہ جگہ ہے، صاف جگہ ہے۔ فقیر کے دل میں کچھ نہیں ہوگا کبھی، پاک صاف ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی دشمنی، نہ کسی کا کوئی کینہ، نہ کسی کی کہی ہوئی کوئی بات، کچھ نہیں ہوتی وہاں، صاف آئینے کی طرح۔ یہ اس کی ذات کی حد تک ہے۔ لیکن جہاں تک علم سے متعلق اس کی زندگی ہے اس پہ اس کے یہاں لحاظ نہیں ہے کوئی۔ جہاں کسی سے غلطی ہوگی یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی وہ فوری طور پر اسے پوائنٹ آؤٹ کر دے گا، وہ نہیں چھپائے گا اسے۔ تو اگر تو اپنے شیخ کی ذات سے متعلق کسی چیز میں آپ سے غلطی ہو گئی، بے فکر رہیے، وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا، وہ شاید اس کو نوٹس بھی نہ کرے، کیونکہ شیخ اس مقام پہ آیا ہی اس ریاضت اور مجاہدے کے بعد ہے کہ اس نے اپنی ٹریننگ کی ہے کہ ہر شخص کو وہ پیار کرے، اور ہر شخص سے پیار کرنے کی شرط یہی ہے، یا یوں کہیے کہ ہر شخص سے پیار کرنا ممکن اسی وقت ہوگا جب اس کے لیے ہر شخص پسندیدہ ہو جائے، اور کسی بھی شخص کے لیے دوسرا آدمی پسندیدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ بحیثیت انسان بہت اچھا ہے، تو پسندیدگی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو وہ ٹرین کرتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو کوتاہی ہونے سے پہلے ہی اسے معاف کر دے۔ تو اس کے دماغ میں ایک اچھی ٹریننگ یہ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اس سے بھی کوتاہی ہو گئی تو کیا ہوا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی، کوئی بات نہیں۔ تو نوٹس نہیں کرتا کسی کی کوتاہی کو، جہاں تک اس کی اپنی ذات کی بات ہے، ذاتی زندگی کی بات ہے۔ لیکن انڈسپلن چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ،
क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, तो अपने शागिर्द को भी चाहता है कि वो एक मकाम पर चला जाए, जहां तक उसकी परवाज़ है वहां तक जाए वो। तो वहां तक जाने के लिए जरूरी यह है कि वो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन कर ले, अपने अंदर जहां तक ह्यूमनली पॉसिबल है वहां तक परफेक्शन ले आए, ह्यूमनली पॉसिबल लिमिट्स। टोटल परफेक्शन इंसान में नहीं आएगी कि वो खता का पुतला है, लेकिन इंसानी हद तक जहां तक मुमकिन है वो अपने शागिर्द को परफेक्शनिस्ट देखना चाहेगा। उसको परफेक्शन के उस दर्जे पर ले जाने के लिए वो उस पर सख्ती करेगा, बहुत बदलिहाज हो जाएगा, पॉइंट आउट करता हुआ सख्ती के साथ पॉइंट आउट करेगा चीजों को। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि शागिर्द की किसी गलती से शेख के दिल में नाराजगी पैदा होगी, क्योंकि उसकी जाती जिंदगी तो बिल्कुल ही वो नोटिस ही नहीं करेगा कि किसी ने क्या कहा क्या किया मेरे साथ। और जहां तक इल्म की बात है तो वहां वो लिहाज नहीं करेगा, वो फौरी तौर पर पॉइंट आउट कर देगा। ये साहब हैं खतरनाक, बात कर सवाल अच्छे करते हैं लेकिन बात करते ऐसे सवाल कर देते हैं जिसके जवाब देने मुमकिन नहीं होते। ये खुशबू के झोंके उस वक्त महसूस होते हैं कि आपका सवाल मैं नहीं पढ़ रहा जानबूझकर कि इसमें कोई तारीफ का पहलू निकलता हो, वो मैं सवाल आमतौर पर नहीं पढ़ता। खुशबू के झोंके महसूस होने की दो ही वजूहात होती हैं कि बैठे बैठे सडनली कहीं खुशबू फैल जाए। एक तो आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि किसी बड़ी रूहानी शख्सियत की आमद हो जाती है वहां तो उसकी खुशबू फैलती है, और दूसरी वजह यह होती है कि इल्म की कोई ऐसी बात हो रही है जो बहुत बुलंद पाए की है तो उससे खुशबू फैल जाएगी, और वो खुशबू का झोंका आता है, कुछ देर के बाद चला जाता है, और उसके असरात क्या मरतब होते हैं इंसान पर वो डिपेंड करता है कि वो खुशबू किस हस्ती से मुताल्लिक थी, किस जगह से मुताल्लिक थी, कुरान की किस आयत की तलावत हुई, उसकी हर एक की खुशबू अलहदा फैलेगी, डिफरेंट खुशबू होती है सबकी, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन उसका ताल्लुक है ही इन दो चीजों के साथ, खुशबू जो फैलती है। एक सवाल इनका कि एक वली अल्लाह के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है और सबसे बड़ी सजा क्या है। बात यह है कि फकीर तो जीता ही एक बात के लिए है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और ये मैं आखिरी ऑब्जेक्टिव उसका कह रहा हूं, लेकिन ये जीना बजीना होता है कि जब वो शागिर्द होता है तो उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है कि मेरा शेख मुझसे राजी हो जाए, इसलिए कि उसका शेख अगर उससे राजी है तो वो उसका हाथ पकड़ के अमीर तरीकत जनाब हजरत अली करमल्ला वजह साहब के दर तक पहुंचा देगा उसे। तो जब इंसान उस मकाम पे आता है तो वो जनाब हजरत अली करमल्ला वजह के इश्क में मुब्तला हो जाता है, और उसकी तमाम जिंदगी फिर जनाब हजरत अली करमल्ला वजह के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती है। वो जब भी आप उसे सोच में बैठे देखेंगे तो समझ लीजिए कि वो जनाब हजरत अली करमल्ला वजह के ख्यालों में गुम है। वहां से उसका हाथ पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की दहलीज तक पहुंचा दिया जाता है। तो वहां पहुंच के उसका ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि मैं फिर रसूल हो जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उन ख्यालों में गुम रहता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही।
تو اگر وہ صاحب کشف ہو چکا اس وقت تک تو وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اس میں محو رہتا ہے، تو وہاں اس کا آبجیکٹو وہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرماتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے رب کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر اس کا زندگی کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ شیخ راضی رہے، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ خوش رہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں حاصل رہیں اسے، اور آخر پر کہ رب راضی ہو جائے۔ اور سزا بھی یہی ہے کہ جو جناب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، وہ میں نے یہاں قصہ بیان کیا تھا کہ چونکہ علم میں بہت بلند پایا تھے، اتنے کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بار یہ فرمایا کہ بایزید کی اولیاء کرام میں وہی حیثیت ہے جو انگوٹھی میں نگینے کی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام پایا ہے جناب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے۔ تو علم کے چونکہ بہت بلند مقام پر تھے، ان کی زبان سے نکلنے والا علم عام آدمی کے بس کا تھا نہیں۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بلند پایا علماء ہوا کرتے تھے۔ ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر پر تھے تو سڈنلی زبان سے نکلا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہرن کے گوشت کے کباب کھاؤں۔ شاگرد پریشان ہو گئے کہ شیخ کی ایک فرمائش ہے تو ہم کسی طرح پوری کریں، لیکن کوئی ایسا ذریعہ تھا نہیں کہ شیخ کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا۔ خاموش ہو گئے کہ کچھ ہو تو سکتا نہیں۔ اب جب رات گزارنے کے لیے جنگل میں پڑاؤ ڈالا، اپنے اپنے ارینجمنٹ کر کے سب بیٹھے تھے، تو سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا، شاگردوں کے پاس۔ تو وہ ایک شاگرد اٹھے، انہوں نے آرام سے اسے پکڑ لیا، ہرن کو وہ ہلا بھی نہیں، تو ذبح کیا، اس کے گوشت کے کباب بنائے اور شیخ کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ کباب کھائیں اس طرح سے۔ یہ ہرن آ کے خود ہی بیٹھ گیا تھا، تو ہم نے اسے ذبح کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا لیے۔ تو سامنے رکھے تھے کباب جناب حضرت بایزید بسطامی صاحب کے، تو آپ نے بجائے کھانے کے بڑی بلند آواز میں کہا کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا۔ پھر دوبارہ رپیٹ کیا کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا۔ پھر جب تیسری بار یہ جملہ کہا تو شاگردوں میں سے ایک نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضرت اللہ رحم فرمائے آپ پہ، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ مردود ہو گئے؟ فرمایا کہ ہاں، جب کسی شخص کی رب تعالی نفس کی خواہش پوری کر دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا، کہ اللہ نے اس کے نفس کی خواہش پوری کر دی۔ اب ایک صاحب علم کی اپروچ دیکھیے اور ہماری اپروچ دیکھیے کہ اگر کہیں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو ہم سب کو بڑے فخر سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے کباب کھلا دیے، میرا دل چاہا تھا۔ صاحب علم یہ کہہ رہا ہے کہ میں مردود ہو گیا، کہ اللہ نے میرے نفس کی خواہش پوری کی، اس کا مطلب میں اللہ سے دور ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے آپ کا، میں آج کافی 11 منٹ فالتو لے گیا، اور یہ سلسلہ گفتگو کا انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے جاری رہے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔